بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب اسماء الرجال میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ایک منفرد کاوش جو تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب کے علاوہ ہے، وہ منفرد کاوش اور کتاب وہ کون سی ہے؟ تعجیل المنفعت بزوائد رجال الائمۃ الاربعہ۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کتاب ہے جو آسان لفظوں میں تعجیل المنفعت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جس طرح تہذیب التہذیب کو تہذیب الکمال سے لیا اور اس پر کام کیا، اسی طرح تعجیل المنفعت میں بھی امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا مصدر امام ابو عبداللہ محمد بن علی الحسینی رحمہ اللہ کی کتاب التذکرۃ برجال العشرہ اس کو مرکز بنایا، پھر اس سے اپنی کتاب تعجیل المنفعت لکھی۔ اب امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جس کتاب کو مصدر بنایا وہ ہے التذکرۃ برجال العشرہ، امام حسینی رحمہ اللہ کتاب۔ اس کے اندر امام حسینی برجال العشرہ میں 10 کتابیں کون سی شامل کی تھی جس کے راویوں پر انہوں نے کام کیا اور راویوں کے احوال پر، اسماء و رجال پر یہ کتاب لکھی تھی؟ ایک تو کتب ستہ کو شامل کیا، اور دوسری 4 کتابیں کون سی تھیں جو اس کے اندر شامل کی ہیں انہوں نے؟ ایک امام مالک رحمہ اللہ کی موطا، دوسری امام شافعی رحمہ اللہ کی مسند، تیسری مسند احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کی، اور چوتھی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب مسند۔ یہ وہ کتاب مسند ہے جس کو ابن خسرو نے آپ سے روایت کیا، آپ سے ابن خسرو نے جو جمع کی ہے کتاب آپ کی مسند، اس کو یہ لے کر آئے ہیں۔ اگرچہ باقی بھی مسانید ہیں، حارثی کی ہیں اور باقی بھی ہیں، ابو نعیم اصفہانی کی بھی، لیکن یہ جو کتاب ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے یا جس پر کام کیا امام حسینی رحمہ اللہ نے، اس سے مراد ابن خسرو کی وہ مسند ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی۔ تو یہ 4 مسانید کو اس کے اندر شامل کیا تو 10 کتابیں ہوگی، کتب ستہ اور 4 یہ کتابیں ہوگی۔ تو ان 10 کتابوں پر کام کیا تھا امام حسینی رحمہ اللہ نے۔ اب امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اوپر کام کیا۔ آپ نے کس نوعیت کا کام کیا اس کتاب کے اوپر؟ ایک تو یہ تھا کہ جو کتب ستہ تھیں ان پر آپ باقاعدہ طور پر کام کر چکے تھے، تہذیب التہذیب کے نام سے اور تقریب التہذیب کے نام سے جو آپ نے تہذیب الکمال سے لی تھی، لہٰذا آپ نے ان راویوں کو اپنی اس کتاب تعجیل المنفعت کے اندر ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ پہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ فِي التَّهْذِيبِ اِقْتَصَرْتُ عَلَىٰ اسْمِهِ فَقَطْ وَقُلْتُ هُوَ فِي التَّهْذِيبِ۔ فرماتے ہیں کہ جو تہذیب الکمال میں تھا میں نے صرف ان کا نام ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ تہذیب کے اندر موجود ہے، تو اس میں آپ نے وہ تہذیب کا اشارہ دے دیا۔ ابھی اس تہذیب سے مراد آپ کی تہذیب التہذیب بھی ہو سکتی ہے اور تہذیب الکمال بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب کی طرف اشارہ دے دیا اور اس کا وہاں پر ذکر نہیں کیا، بس ان کا نام جو ہے اسی پر ہی اکتفا کر لیا۔ تو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے پھر ان 6 کتابوں کو چھوڑا، ان 4 کتابوں پر آپ نے کام کیا۔ اب ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی روایات تھیں جو امام مالک سے تھیں، امام شافعی سے تھیں، امام احمد بن حنبل سے تھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تھیں، ان سے وہ تھیں، تو ان کے لیے دیگر کتب کو بھی امام ابن حجر اسقلانی نے ان 4 کتابوں کے علاوہ ان کے راویوں کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا۔ وہ کون سی تھی؟ وہ امام دارقطنی کی کتاب الغرائب ہے جو امام مالک رحمہ اللہ سے ہے، اس کو شامل کر دیا۔ امام بیہقی کی جو معرفت السنن والآثار کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کی جو مرویات تھی اس کے اندر جو راوی تھے ان کو بھی اس کتاب کے اندر شامل کر لیا۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب الزہد تھی
اس کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا کہ اس کے بھی جو راوی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس کتاب کو شامل کیا جو امام محمد بن الحسن شیبانی نے کتاب الاثار لکھی ہے, اس کے راویوں کو لے لیا. اور ان سارے راویوں کو, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کتاب الاثار کے راویوں کو چیک کرنا چاہتے ہیں جو امام محمد بن حسن شیبانی کے ہیں, تو آپ امام ابن حجر اسقلانی کی اس کتاب تعجیل المنفعت سے دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر ان کے احوال آپ کو مل جائیں گے جن کا تعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہوگا. اسی طرح باقی بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شیوخ, امام مالک کے شیوخ, امام احمد بن حنبل کے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شیوخ ہیں ان کے احوال اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو تعجیل المنفعت سے آپ کو وہ احوال بھی مل جائیں گے. اب امام ابن حجر اسقلانی نے ان کتب کے لیے, اس کتاب کے لیے تعجیل المنفعت بزوائد رجال الائمۃ الاربعہ, انہوں نے کتاب اشرا کا, اس کا نام اشرا نہیں رکھا, اربع کیا ہے, کیونکہ ان 6 کو تو نکال دیا تو پیچھے 4 رہ گئے تھے, تو اسی پر ہی اپنی کتاب کا نام بھی رکھ دیا تاکہ اس کے نام سے بھی یہ پتہ چلے کہ اس سے مراد کیا ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کن کن دیگر کتب سے استفادہ کیا یہ لکھنے کے لیے؟ صرف التذکرہ کا منہج و اسلوب تو اپنایا, لیکن باقی کتب سے بھی استفادہ کیا. وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو امام حسینی کی ہی کتاب ہے الاکمال عمن فی مسند احمد من الرجال, ایک تو یہ ان کی اپنی کتاب ہے, اس سے استفادہ کیا ہے انہوں نے. دوسرا امام ابو زرع بن زین الدین عراقی رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے ذیل الکاشف, اس کتاب سے بھی انہوں نے استفادہ کیا. امام نور الدین ہیثمی کی ایک کتاب تھی امام حسینی کی کتاب پر, اس میں بھی انہوں نے کئی راوی کا اضافہ کیا, اس کا ذکر کیا, تو اس سے ان نے استفادہ کیا. تو بنیادی طور پر یہ چند وہ کتابیں تھیں جن سے امام ابن حجر اسقلانی نے نفع حاصل کیا, ان کے راویوں کو لیا اور اپنی کتاب کے اندر ان کو ذکر کر دیا. جہاں پر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ان کتابوں کو لیا, مثال کے طور پر نور الدین ہیثمی سے جو استفادہ کیا ہے اس کے لیے انہوں نے ہا اور با کا لفظ آخر میں رموز کے طور پر ذکر کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ نور الدین ہیثمی کی ہے, اور جہاں پر ذکر نہیں کیا اس سے مراد امام حسینی کی کتاب الاکمال ہوگی. تو اس طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ان کتب سے استفادہ کر کے اپنی کتاب تعجیل المنفعت لکھی. پھر اس کے بعد امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کیا کیا کام اس کے اندر کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جو امام حسینی اور امام ہیثمی, نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ کے بیان کردہ راوی تھے اور ان کے اوپر جرح و تعدیل تھی, اس میں جو بھی وہم تھے وہ امام ابن حجر اسقلانی نے ان کے اوہام کو دور کیا اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ, بڑی وضاحت کے ساتھ ان دلائل کو ذکر کر دیا ہے. اور آگے جو بھی بات ذکر کرتے ہیں اور اپنی طرف سے آگے جو اقوال لے کر آتے ہیں اس میں لفظ قلت کو لے کر آ جاتے ہیں, اور جو اپنی تحقیق ہے اس کو سامنے لے کر آتے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے حکم لگایا ہوا ہے اس راوی پر ثقہ کا یا ضعیف کا ہے, تو کبھی اس کی مخالفت میں اقوال لے کر آ کر بتاتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف نہیں ہے بلکہ ثقہ ہے, یا یہ راوی ثقہ نہیں ہے بلکہ صدوق ہے یا ضعیف ہے. اس پر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں. اس کتاب کو جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ حروف معجم کے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور ہر راوی کا ترجمہ بیان کرتے وقت امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو اسلوب اپنایا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ اسم و نسب کو ذکر کرتے ہیں, پھر اس راوی کا لقب لے کر آتے ہیں, اور اس کا علاقہ یا قبیلے کا ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ کس قبیلے سے تھا یا اس کا علاقہ کون سا تھا وہ ذکر کر دیتے ہیں. پھر ان کے اختصار کے ساتھ اساتذہ کو ذکر کرتے ہیں, ان کے تلامذہ کو ذکر کرتے ہیں, ان کے اقوال کو ذکر کر دیتے ہیں, جو بھی ان کے بارے میں کسی نے کہا ہو, ضعیف کہا ہو یا پھر اپنا کو قول ذکر کرنا ہو تو وہ ذکر کر دیتے ہیں. پھر اس راوی کی وفات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس راوی کا وصال کب ہوا, اور پھر قلتو کے ساتھ اپنی رائے ذکر کر کے اس راوی پر حکم لگا دیتے ہیں یا اپنی ترجیح بیان کر دیتے ہیں کہ اس راوی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے یا کس نے اس راوی کو ذکر کیا ہے, اس راوی کی حیثیت کیا ہے.
پھر آخر میں کنا ذکر کرتے ہیں، جو مبہم اسما تھے ان کی وضاحت کر دیتے ہیں، اور پھر آخر میں کچھ خواتین کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی بھی راوی کے ترجمہ کو ذکر کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی یہ اسلوب اپناتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کچھ رموز ذکر کیے ہیں، ان رموز کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ امام مالک کی مسند کا ذکر آتا ہے، یا امام مالک کا جہاں پر بھی ذکر آتا ہے تو وہاں کاف ذکر کر دیتے ہیں، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کے لیے فا ذکر کرتے ہیں، فا اور آگے گول ہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے شین ذکر کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل یا ان کے بیٹے نے روایت کیا ہو تو اس کے لیے عین اور با کا ذکر کرتے ہیں۔ اس طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کا اسلوب رکھتے ہیں، اور اس طرح کی شخصیات کو اس کتاب کے اندر لے کر یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا تہذیب و تہذیب سے، یعنی تہذیب و تہذیب کو بھی پاس رکھو، تقریب کو بھی پاس رکھو، اور ساتھ تعجیل المنفعت کو بھی پاس رکھو، تو جو راوی ان سے رہ گئے وہ تعجیل المنفعت سے آپ کو ملیں گے، اور ایک عظیم ذخیرہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس طریقے سے جمع کر دیا۔ جو ضعیف راوی علیحدہ رہ گئے تھے اس پر لسان المیزان کتاب لکھ دی، جو میزان الاعتدال کے اوپر لکھی تھی، وہ بھی ایک عظیم کام کر دیا۔ تو اس طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے راویوں پر ایک پورا ذخیرہ امت مسلمہ کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت تا قیامت آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی احیاء حدیث کے لیے طاقت، توفیق، موقع اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد